اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات سورہ حج کی 37ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، نہ تو ان کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ ان کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی خدا کے پاس پہنچتا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ گزارشات سے پہلے تمام عالم اسلام اور مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ عید قربان اللہ کے نبی کی طرف سے اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کی یاد منانے کا خوبصورت دن ہے۔ بہت ساری چیزیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں، اس حوالے سے گزارش کرنا ہے کہ عید القربان، عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنا سنت موقدہ ہے۔ قربانی صرف ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے واجب ہے۔ اس کے علاوہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے قربانی کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ جس الجھن میں ہم ہوتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں جو شرائط کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کوئی عیب نہ ہو، ٹوٹا ہوا سینگ نہ ہو، ہڈی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کانا نہ ہو، کان کٹا ہو، جتنی بھی شرائط ذکر کی گئی ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ شرائط صرف واجب قربانی کے لیے ہیں۔ مستحب قربانی میں جس چیز کی رعایت کی گئی ہے وہ صرف عمر ہے، اس کے علاوہ کسی شرائط کی مستحب قربانی میں کوئی رعایت نہیں کی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی جانور ہے جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو آپ قربان کر سکتے ہیں، لاغر ہے تو قربان کر سکتے ہیں، آنکھ عیب دار ہے تو آپ قربانی مستحب قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کے لیے 5 سال کا مکمل ہونا اور 6 سال میں داخل ہونا ضروری ہے۔ گائے بھینس بکرا کر رہے ہیں تو 2 سال مکمل ہو، 3 سال میں داخل ہو۔ دمبا اور بھیڑ وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے 7 ماہ کا ہونا ضروری ہے، عمر 7 ماہ ہو۔ واجب قربانی میں باقی شرائط ہیں، مستحب قربانی میں ان میں سے کوئی بھی ایسی شرط نہیں ہے۔ دوسری چیز جس کی طرف متوجہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مستحب قربانی میں کتنے حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں رائج ہے کہ گائے بھینس کر رہے ہیں تو اس میں 7 حصہ دار ہوتے ہیں، اونٹ کر رہے ہیں تو اس میں 10 حصہ دار ہوتے ہیں۔ تو مستحب قربانی کے لیے کوئی تعداد کا تعین نہیں ہے، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 10 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اگر 10 لوگوں سے زیادہ لوگ مل کر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ بکرے میں حصہ دار نہیں ہو سکتے تو بکرے میں بھی حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ آپ بکرا قربان کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے، یا اسی بکرے میں 2 4 5 جتنے لوگ بھی حصہ ڈالتے ہیں تو وہ قربان کیا جا سکتا ہے، حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز کہ اجتماعی قربانی میں حصہ دار جو ہوتے ہیں ان کے لیے پیسے دینا برابر ضروری نہیں ہے کہ اگر اجتماعی قربانی کا جو عموماً ریٹ فکس کیا جاتا ہے کہ 14,000 ہے، 12,000 ہے، جتنا بھی، تو یہ 12 یا 14,000 تمام لوگوں پر برابر تقسیم کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جس آدمی کے لیے جتنی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کے مطابق قربانی کرے، خداوند کریم قبول کرنے والا ہے اور وہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا ایک قربانی میں کئی لوگ بھی شامل ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے لیے انجمن حسینیہ خواجگان ناروالی کے شعبہ بیت المال نے اجتماعی قربانیوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، آپ اس اجتماعی قربانیوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے جانور کا خریدنا ممکن نہیں ہے تو آپ اپنی بساط کے مطابق اس بیت المال کے شعبے میں اجتماعی قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں اور لینا چاہیے۔ اور جو صاحب ثروت ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت المال کے اس شعبے میں اجتماعی قربانی میں شامل ہوں تاکہ ان لوگوں تک اس عید کی خوشیوں کو پہنچایا جا سکے جو واقعاً استطاعت نہیں رکھتے اور قربانی نہیں کر سکتے۔ دعا ہے پروردگار ہم سب کو اپنے راستے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام عالم اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے پیش کی گئی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
إليك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.